رضا 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 حضرات محترم، اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مناظر اہل سنت غازی اسلام حضرت علامہ مولانا صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت رضوی امجدی دارالفتہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حضرات، آپ نے بہت سے علماء کی تقاریر سماعت کی، نعت خوانوں سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت کی، اور آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین ممبئی پر بالکل پہلی مرتبہ مفتیان کرام کی ایک کھیپ تیار ہوئی ہے، اور ہمارے علاقے کے مفتی نعیم الحق اظہری صاحب بہت اچھا خطاب کر رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے میں پسند کرتا ہوں۔ علم فقہ پر، فقہا پر، محدثین پر بہت اچھا خطاب کر رہے تھے، لیکن لوگوں کو باؤنس جا رہا ہے، چونکہ آج کل کرسی توڑ خطاب، اسٹیج توڑ خطاب، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہہ لینے دو، اس ٹائپ کا ایک رواج چلا ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ محدث یہ علم کا پہلا زینہ ہے اور آخری زینہ فقیہ ہونا ہے۔ یہ جو 16، 17، 18، 20 جو بھی مفتیان کرام تیار ہو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ کتنی محنت کے بعد تیار ہوئے؟ انہوں نے باقاعدہ مدرسے میں جا کر ایک کورس کمپلیٹ کیا 8 سال کا، درس نظامی کا۔ اس کے بعد قبلہ حضور محمود العلماء مفتی اعظم مہاراشٹر نبی رہے سرکار صدر الشریعہ حضرت مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں زانوی ادب تہ کیا، اور اس کے بعد ان کو علم فقہ کے رموز و نکات بتائے گئے، اور پورا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ مفتی بنے۔ اب مفتی بننے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ حدیث و قرآن سے پڑھ کر فتویٰ دے دیں گے، بلکہ اپنے بڑوں کی نقل آپ کو بتائیں گے کتاب و سنت میں کیا ہے۔ میں حیرت میں ہوں کہ اتنا پڑھ لکھ لینے کے بعد بھی یہ لوگ اتنی جرأت نہیں کرتے کہ ڈائریکٹ حدیث و قرآن سے مسئلہ بتائے۔ لیکن آج کل ایک ماڈرن فرقہ پیدا ہوا ہے جو ہر چیز میں آسانی کر رہا ہے، اتنی آسانی، اور لوگوں کو آسانی دیکھ کے اچھا بھی لگ رہا ہے۔ دین میں یہ نہیں ہے، دین میں وہ نہیں ہے، دین میں وہ نہیں ہے۔ ایک عورت کو چھاتی میں درد محسوس ہوا، سینے میں تکلیف محسوس ہوئی، تو ایک ڈاکٹر کے پاس گئی۔ وہ ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے بہت فارم والے ڈاکٹر تھے، بہت جلدی میں ڈاکٹر بن گئے تھے۔ تو جب انہوں نے نبض دیکھی تو کہا کیا بات ہے؟ بولے حضرت مجھے سینے میں درد ہو رہا، معلوم پڑتا ہے کہ دل میں تکلیف ہے۔ اس نے کہا کمبخت یہ بتاؤ عورتوں کو دل ہوتا کہاں ہے؟ عورتوں کو دل ہوتا کہاں ہے؟ عورتوں کو تو دل ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے جب یہ بات کہی تو سینہ پھول کے غبارہ ہو گیا، جب دل ہوتا ہی نہیں ہے تو دل کی بیماری کہاں سے ہو؟ آج ایک ماڈرن فرقہ پیدا ہو گیا جو قرآن و حدیث کے نام پر دھاندلی کر رہا ہے اور لوگوں کو آزاد بنا رہا ہے اور سلف سے بیزار کر رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ اپنا نام لکھ دیا سلفی۔ جیسے ابھی تبلیغیوں پر مار پڑی ہے، ان قریب ان پر بھی مار پڑے گی۔ یہ جو راج ٹپکانے والے لوگ ہیں، یہ اس خیال میں نہ رہے کہ ہم پر مار نہیں ہوگی، آپ پر بھی مار پڑنے والی ہے، اس لیے کہ سعودیہ والے وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ حنبلی ہیں۔
اب یہ آزاد فرقہ اتنا آزاد ہو گیا، اتنا آزاد ہو گیا، میں میرے ساتھ کا ایک حقیقی واقعہ بتاؤں. میں مدرسے کے لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب لنگی بنڈی پہ آئے، میں نے ہاتھ میں ایک چٹھی لے کے بولے حضرت یہ پڑھ دیجیے. ہم نے کہا آپ کو پڑھنا نہیں آتا؟ بولے نہیں پڑھنا آتا، پڑھ دیجیے. تو میں نے خط پڑھا، خط میں سلام و دعا، ہم سب یہاں خیریت سے ہے، پورا گاؤں تقلید کی گندگی سے پاک ہو گیا، اور یاد رکھنا ممبئی میں تم کوئی مولوی کے پیچھے نہ لگ جانا، جب بھی کوئی مسئلہ ہو ڈائریکٹ قرآن حل کرنا. اب میں بس کرتا ہوں اس لیے کہ جو صاحب لکھ رہے ہیں ان کو بہت جلدی ہے، تم تو جانتے ہو مجھے لکھنا نہیں آتا. میں سمندر حیرت میں غرق ہو گیا، یا اللہ اس گدھہ الذی کو پڑھنا نہیں آتا، اس شغت البخارا کو لکھنا نہیں آتا ہے، یہ لوگ مسئلہ حدیث قرآن سے نکالتے کیسے ہیں؟ ایسے ایسے بقرات، علامہ، فہامہ، اسامہ، اوبامہ، پجامہ، نہ جانے 3 درجن القاب، حافظہ اللہ ماشاءاللہ، ایسے ایسے القاب لگا لیں گے، اور ایک نمبر کے گھامر جن کو حدیث و قرآن سے دور دور تک کوئی علاقہ نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، چائنا کا مال دکھتا بہت اچھا ہے لیکن ٹکتا نہیں ہے. لائف کیا ہے؟ چلی تو چاند تک، نہیں تو شام تک. یہ علماء کرام جو تیار کیے گئے ہیں، ان سے مسائل میں رجوع کیجئے. امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عوام کا خود حدیث پڑھنا گمراہ ہونا ہے. یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ موبائل نکال لیا اور اسلام 360 میں سے حدیث دیکھ لی اور پڑھ کے اپنا بیڑا غرق کر لیا. اگر اس طرح کرو گے تو پھر احادیث میں جو ظاہری تعارض ہے، آیت قرآنیہ میں جو ظاہری تعارض ہے، اسے آپ نہیں سمجھو گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. پھر اہل حدیث بھی نہیں رہو گے، اہل قرآن ہو جاؤ گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہی بات مفتی نعیم الحق ازہری صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے، لیکن افسوس کہ آپ ان کی بات سمجھے نہیں. بہت جامع انداز میں انہوں نے محدثین کا اور فقہا کا تعارف کرایا اور بتایا کہ محدث کیا ہوتے ہیں؟ وہ عطار ہوتے ہیں، دوا فروش ہوتے ہیں. اور فقیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو مرض کو جانتا ہے اور کون سی دوا کام آئے گی کون سی نہیں یہ بتائے گا. اب اس کی مثال میں آپ کو دوں. ایک صاحب سعودی ریجیکٹ، جھاپک جھوا داڑا یہود چھاپ لیے ہوئے، آپ نے ہاتھ لگانے کا 500 لیا. اب یہ مستحیل صاحب حیرت میں کہ وہاں ایک بھی دوا نہیں، فقط ہاتھ دیکھنے کا 500، اور اس غریب نے 200 میں تھیلے بھر کے دوا دے دی. تو اب جب بھی میری طبیعت خراب ہوگی ڈائریکٹ اس کے ہی پاس آؤں گا. بتاؤ یہ صحیح ہے؟ نہیں نا، اس کے پاس تو جانا پڑے گا نا، ڈاکٹر کے پاس. یہ اگرچہ اس کے پاس تمام دوائیاں ہیں لیکن خواص سے، خاصیت سے وہ واقف نہیں ہے کہ کون سی دوا کہاں لگتی ہے. اچھا، اب ایک صاحب اور تھے بہت قابل، وہ ڈاکٹر کی چٹھی لے کر گئے چپل سینے والے کے پاس، بھیا ذرا بتاؤ یہ دوا صحیح لکھی ہے کہ نہیں. اب وہ بھی چپل سیتے سیتے صحیح بخاری پڑھنے والا تھا جیسے کہ آج کل کے ماڈرن چھوکرے ہیں. تو انہوں نے جیسی دیکھا کہا بالکل غلط، یہ دوا قطعی مت کھانا، بہت کڑوی ہے، گلے کا مزہ خراب ہوگا. اب اس کے بعد یہ چلانے لگے دیکھو ان ڈاکٹر صاحب کی دوا کو فلانے چمار صاحب نے غلط کہا، ان کو تو دوا دینی نہیں آتی ہے. بس یہی حال ہے آج کے غیر مقلدین کا کہ جن کو ٹھیک سے اپنے باپ دادا کا نام یاد نہیں ہے اور امام بخاری سے انچی ٹیپ لے کر اپنا موازنہ کرتے ہیں. وہ کہاں ہے میں کہاں ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کہاں ہے میں کہاں ہوں. ابے خبیث، امام اعظم ابو حنیفہ بعد میں بننا. امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا مفتی کو فتویٰ کب دینا چاہیے، مفتی کو فتویٰ کب دینا چاہیے. امام یزید بن ہارون فرماتے ہیں جب وہ ابو حنیفہ جیسا متقی ہو جائے. پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک. حضور تاج الفقہا خلیفہ سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور بے شمار ممبئی کے علماء کرام ہیں. آپ ان کے مقدس چہروں کی زیارت کریں.
میں عرض یہ کر رہا تھا، امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ کو کسی نے پوچھا مفتی کو فتویٰ کب دینا چاہیے؟ آپ کی شروع میں امام اعظم ابو حنیفہ سے بنتی نہیں تھی. آپ فرماتے ہیں بندہ مفتی جب امام اعظم جیسا متقی ہو جائے. لوگوں نے ان کے تقویٰ کا حال پوچھا تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم سے کسی نے قرض لیا تھا. سخت دھوپ کے عالم میں جب آپ کہیں جا رہے تھے، اتفاق سے اس شخص کا گھر راستے میں پڑ گیا. آپ نے اس کی چھاؤں لینا پسند نہیں فرمائی، اس کے گھر کا سایہ لینا پسند نہیں فرمایا، چونکہ یہ میرا مقروض ہے. افسوس آج 2 ٹکے کے لوگ جن کا نوافل میں دل نہیں لگتا ہے، جن کو دعا بھاری پڑتی ہے، جن کو مسنون لباس بھاری پڑتا ہے، وہ بڑے بڑے ائمہ پہ چھیٹا کشی کرتے ہیں. ان خبیثوں کو اپنی اوقات سمجھنی چاہیے. امام بخاری جن پر تم اتنا ناز کرتے ہو، ان کے دادا استاد امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. میرے بزرگوں دوستو، آج کے اس اجلاس پاک سے آپ یہ سبق لے کر جائیں، تعزیز تو علماء کرام کے دامن سے چمٹے ہوئے رہیں گے. اور مسائل شرعیہ میں یہ نہیں کہ خود ہی مفتی بن کر پان پٹی پر، ٹھیلے پر اور پکوڑی لگانے والے کے یہاں فتویٰ جھاڑیں گے. نہیں، ان علماء سے رجوع کریں گے. اور حضور مفتی محمود اختر صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے کہ آج ان کی وجہ سے ممبئی کی سرزمین پر بالکل پہلی مرتبہ مذہب حنفی کا ایک کورس مکمل کر کے فقہ حنفی کی جامعیت کو سمیٹ کر یہ 18 سے 20 مفتیان کرام تیار ہوئے ہیں. اللہ